میں آپ کو اس اہم ورکشاپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند بنیادی باتیں میں چاہتا ہوں میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے تو کہ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان جو ہے اس کا تعارف کیا ہے، یہ کیا ہے ادارہ اور یہ کیا کرتا ہے۔ یہ ادارہ سن 1987 میں پاکستان میں پاکستانی قوانین کے تحت قائم کیا گیا اور پاکستان میں گزشتہ کوئی 31-32 سال سے بحیثیت ایک غیر سرکاری تنظیم کے کام کرتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان ایک بڑے جنوبی ایشیائی سطح پر کام کرنے والے کنسورشیم کا بھی حصہ ہے، جس میں اسی نام کے ساتھ 6 اور ممالک میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جس میں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ انڈیا، ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ بنگلہ دیش، ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ نیپال، ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ سری لنکا اور ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کینیڈا۔ یہ 6 تنظیمیں ہیں جو گزشتہ جیسے میں نے کہا 30 سال یا اس سے زیادہ وقت سے جنوبی ایشیا کے ممالک میں غربت اور جو خواتین کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے، امن اور انصاف کے حوالے سے کام کرتی ہے۔ پاکستان میں ہم نے جب 1987 میں کام کرنا شروع کیا تو ہمارے سامنے کافی مسائل درپیش تھے۔ پاکستان میں جمہوریت بہت کمزور تھی اور ایک لمبے طویل مارشل لاء کے بعد سماج نے پھر سے اکٹھا ہونا شروع کیا تھا اور سیاست اور جمہوریت کا سفر دوبارہ سے شروع ہوا۔ تو صاحب پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک ایسے سماج میں جہاں پر لوگوں کو شعوری طور پر سیاست سے، جمہوریت سے، ان کی ترقی کے عمل سے دور رکھا گیا ہو، وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو دوبارہ سے اس عمل کا حصہ بنایا جائے۔ تو ہم نے اپنے لیے 3 بنیادی حکمت عملیاں طے کی۔ پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ گاؤں دیہاتوں بستیوں میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کو ہم شعور دیں اور ان کو بتائیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، ان کو بتائیں کہ ترقی کے عمل کیا ہوتا ہے، ترقیاتی عمل، اور یہ بھی ان کو بتائیں کہ ترقیاتی عمل میں لوگوں کا اپنا کردار کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ شعور ہم ان کو دیں تو ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم خیال لوگوں کی تنظیمیں بھی ہم کھڑی کریں، اور تنظیم سازی کے عمل کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کی تربیت بھی کریں۔ یہ کام ہم نے 1988 میں شروع کیا اور تقریباً کوئی 20 سال تک ہم نے پاکستان کے تقریباً ہر ضلع میں، تمام صوبوں میں ہم نے تنظیمیں بنانے کا عمل مکمل کیا اور کوئی 1200 سے زیادہ دیہات کی سطح پر تنظیمیں قائم کی۔ اور نہ صرف یہ کہ تنظیمیں قائم ہوئیں بلکہ ان میں جو کام کرنے والے سماجی کارکن تھے، دونوں مرد اور خواتین، اور زیادہ تر نوجوان تھے، ان کی ہم نے تربیت بھی کی۔ اور یہ 20 سال کا جو ہمارا پہلا سفر تھا، اس میں ہم نے ان سماجی کارکنوں کو ترقیاتی جو تصورات ہیں وہ سکھائے، ہم نے ان کو تنظیمیں بنانا سکھایا، تنظیموں کو فعال بنانے کے طریقے سکھائے، ہم نے ان کو ترقیاتی منصوبے بنانا سکھائے اور ان کو یہ بتایا کہ اپنے حقوق کے لیے وہ کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو 20 سال تھے اس میں ہم نے کوئی لگ بھگ 3000 سے زیادہ سماجی کارکنوں کی تربیت کی۔ اور اگر آپ آج دیکھیں تو پاکستان میں جو سماجی تنظیموں کا ایک جال بنا گیا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ وہ ان تنظیموں کا ہے جن کو شروع میں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان نے یہ تربیت فراہم کی۔ ہمارے ساتھ دیگر ادارے بھی اس عمل میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔ اس میں عورت فاؤنڈیشن جو کہ ایک خواتین کی ترقی اور حقوق کے لیے کام کرنے والا ادارہ ہے، وہ بھی تقریباً اسی وقت میں اس نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا اور انہوں نے پورے ملک میں خواتین کی تنظیمیں بنانے میں، خواتین کو شعور دینے میں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور سب سے اہم کام عورت فاؤنڈیشن نے یہ کیا کہ اس نے پاکستان میں قوانین اور پالیسیاں میں تبدیلی کی آواز اٹھائی اور کوشش کی کہ جو ایسی امتیازی قوانین ہیں جس میں مردوں کے لیے اور حقوق ہیں اور عورتوں کے لیے کمتر حقوق دیے گئے ہیں، ان کو بدلا جائے۔ تو عورت فاؤنڈیشن نے ان 30-35 سالوں میں بے انتہا ایسے قوانین بنانے میں کردار ادا کیا ہے جس میں خواتین کے حقوق، ان کی برابری اور ان کے تحفظ کے لیے
جو ہے وہ قوانین بنے ہیں۔ تو یہ دونوں ادارے گزشتہ جیسے میں نے کہا 30-35 سال سے ایک مشترکہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور آج اسی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بات ہو، خواتین کے حقوق کی بات ہو، اقلیتوں کے حقوق کی بات ہو، چھوٹے مزدور کسانوں کے حقوق کی بات ہو، بچوں کے حقوق کی بات ہو، تو یہ دونوں ادارے بڑے نمایاں طور پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان دونوں اداروں نے مل کر آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک اور پروگرام، ایک ترقیاتی منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت اور بااختیار عورت، اور اس کو ہم شارٹ فارم میں جذبہ پروگرام بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں جو مقامی طور پر جو سیاست ہوتی ہے اور جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے، اس میں عورت کی عددی طور پر بھی اس کی شرکت میں اضافہ ہو، یعنی زیادہ عورتیں اس نظام میں آئیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو مؤثر شرکت ہے اس کو بھی ہم بہتر بنائیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ جب مقامی حکومتوں کے نظام کے لیے یا مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ عورتیں حصہ لیں، بحیثیت امیدوار کے بھی حصہ لیں اور بحیثیت ووٹر کے بھی حصہ لیں، اور کوشش ہم یہ کریں کہ جتنی زیادہ خواتین اس سطح پر شامل ہوں گی مقامی حکومتوں میں، اتنا ہی زیادہ ان کی آواز مقامی فیصلوں میں، مقامی جو منصوبے بنتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا، ان کی بات سنی جائے گی، اور جو مقامی طور پر چونکہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے جس کو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کے زیادہ تر فیصلے مقامی جو ترقیاتی عمل ہوتا ہے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی اسکول بننا ہے تو اس کے لیے کیا بہتر جگہ کیا ہوگی، اس کے لیے کس طرح سے وہ چلایا جائے گا، اساتذہ کہاں سے آئیں گے، بچوں کو کیسے قائل کیا جائے، ان کے والدین کو کیا، تو یہ سارا نظام مقامی ہی ہوتا ہے۔ تو مقامی حکومتوں کا نظام دراصل ان مسئلوں کا حل دیتے ہیں جس کے عام شہری کا روزانہ کے طور کے اوپر اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت اس عمل کا زیادہ حصہ بنے، کیونکہ تعلیم کا اگر مقامی اسکول بننے ہیں، پرائمری اسکول بننے ہیں، یا بیسک ہیلتھ یونٹ قائم ہونے ہیں، یا صحت اور صفائی کا کام ہونا ہے گاؤں میں، دیہات میں یا بستیوں میں، تو وہ زیادہ تر عورتوں کی ہی رائے سے بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مقامی حکومتوں نے بہتر کام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہمارے طبقے ہیں، جیسے عورتیں ہیں، جیسے ہمارے مزدور کسان ہیں، جیسے ہماری اقلیتی عورتیں ہیں، اس کے علاوہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں جن کی مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ اس نظام کا حصہ بنیں اور وہ فیصلے کریں کہ جس کے ذریعے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوں اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوں۔ تو جذبہ پروگرام جو ہے یہ ہم نے 4 سال کے لیے اس کو ابھی منصوبہ بنایا ہے، اور یہ جیسے میں نے کہا جون 2019 میں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ تقریباً 2023 تک ہم اس پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ اس میں 2 بڑے ادارے جو ہیں وہ مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں، ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان اور عورت فاؤنڈیشن پاکستان۔ اس کے علاوہ ایک تیسری تنظیم ہے آواز نسواں، جس کو ہم آن بھی کہتے ہیں، وہ اس میں تکنیکی مدد فراہم کر رہے ہیں ہمیں، خاص طور پر جن معاملات میں ہمیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں یا عورتوں کی جو سیاسی اور سماجی شرکت کے لیے کچھ اصول ہیں، اس میں آن ہمیں مدد فراہم کرتا ہے، کچھ تحقیق کرنے میں، کچھ مختلف طریقے کا میٹیریل بنانے میں۔ تو یہ 3 تنظیمیں مل کر اگلے 4 سال تک، یعنی اگست 2023 تک اس پروگرام کو پاکستان بھر میں اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اچھا، اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو مالی مدد ہے وہ کینیڈا کی حکومت اور اس کا جو ایک ادارہ ہے گلوبل افیئر کینیڈا، اس نے فراہم کی ہے۔ اس پروگرام کے 2 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ لوگ بحیثیت سٹیزن اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے حقوق اور اپنے جو ان کے جن کو کہتے ہیں جو ان کے مطالبے ہیں وہ صحیح طور پر وہ حکمرانوں کے سامنے لا سکیں۔
یعنی لوگ اس قابل ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے بات کیسے کرنی ہے، انہوں نے کس مطالبے کو کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ مثلا اگر ان کے علاقے میں، ان کے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں چلتا یا اسکول بنانا چاہیے، تو وہ کس طرح سے اس کے لیے تقاضا لے کر کسی سرکاری محکمے کے پاس جا سکتے ہیں، تو یہ ان کو پتہ ہو، یہ ہنر ان کو آتا ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ جب یہ مطالبہ کرنا ہے تو کس سے جا کر ملنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، اور اس مطالبے کے لیے جو تفصیلات ہے وہ انہوں نے خود کیسے طے کرنی ہے۔ تو یہ ایک تو اس کی ڈیمانڈ سائڈ ہے کہ، اور آپ کو تو میرے سے زیادہ علم ہوگا کہ پچھلے 70 سال کوشش یہ کی گئی ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کہ لوگ اس قابل نہ ہوں کہ وہ آواز اٹھا سکیں، اور جہاں لوگوں میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے تو پھر نظام کو مشکل پڑتی ہے، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اچھا تو لوگ آ گئے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اب اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ تو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، جب سے جمہوریت کا عمل پاکستان میں آگے بڑھا ہے، کہ جوں لوگ مطالبہ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں یا سرکاری محکموں میں جاتے ہیں، اپنی درخواستیں لے کر جاتے ہیں، تو لامحالہ سرکاری افسران کو یا جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کو ان کی بات سننی پڑتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کافی حد تک لوگوں کے مسئلے حل بھی ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو تقاضا کرنے کی عادت ہو اور اس کا ہنر ان کو آتا ہو۔ تو ایک تو اس پروگرام کا ہم رخ یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اسی میں پھر اہم بات یہ ہے کہ الیکشن آ جاتے ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے تو ووٹ ہی رجسٹر نہیں ہیں، یا ان کے پاس تو اپنا شناختی کارڈ ہی موجود نہیں ہے، تو ان کا ووٹ ہی نہیں ہوتا، تو کیسے وہ اپنا ووٹ ڈالیں اور کیسے وہ اپنے صحیح امیدوار چنیں، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس پروگرام میں ہم نے یہ حصہ رکھا ہے کہ جو خواتین، اور ہمارے اعداد و شمار حکومت کے بتاتے ہیں کہ وہ 1,25,00,000 ایسی خواتین ہیں ہمارے ملک میں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں، یا جن کا ووٹر کے طور پر اندراج ہی نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بڑی تعداد آبادی ہے خواتین کی ہمارے ملک کی، اور زیادہ تر وہ دیہات میں رہتی ہیں، جن کا ووٹ ہی نہیں رجسٹر، تو وہ کیسے اپنی بات کریں، کیسے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں حصہ لیں۔ تو ہمیں اس یعنی جو سسٹم کے رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ایک تو ان کے شعور کو بہتر کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے ان کی جو ان کے عمل میں شرکت کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو بھی ہمیں ٹھیک کروانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ، اگر وہ بحیثیت کینڈیڈیٹ نہیں آ سکتی تو بحیثیت ووٹر کیسے اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کر سکتی ہیں، بحیثیت ووٹر کیسے وہ اپنے منتخب نمائندے سے بات کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ضروری ہیں ایک جمہوری نظام کو آگے چلانے کے لیے، اور ہم سب خواہش کرتے ہیں، اور میری بھی خواہش ہے، آپ سب کی بھی خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں ترقیاتی کام بہتر ہونے چاہیے۔ آپ کی بھی خواہش ہے کہ اس ملک میں مقامی حکومتیں بہتر کام کریں۔ وہ کیسے بہتر کام کریں گی اگر ایک بڑی آبادی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں مسائل کیا ہیں اور انہوں نے ان کے حل کس طرح نکلوانے ہیں۔ ہمیں زیادہ کام، مجھے، آپ کو اور ہمارے جیسے اداروں اور تنظیموں کو ان لوگوں پر کرنا ہے تاکہ وہ اس قابل ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ تجربے سے بتاتی ہے، دنیا بھر کے ملکوں کا تجربہ اگر آپ دیکھیں جا کر، جہاں مقامی حکومتیں کامیابی سے کام کر رہی ہیں، یا جہاں جمہوریت آگے چل رہی ہے، یا جہاں ترقیاتی عمل بہتر ہوا ہے، تو وہاں آپ کو ایک بنیادی جو بات نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ وہاں کے شہری بڑے باخبر ہیں، وہ بڑے باشعور ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، قانون میں ان کے لیے حقوق کیا ہیں، آئین میں ان کے حقوق کیا دیے گئے ہیں، یا ایک بحیثیت ایک شہری ان کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ عمل نہیں چلایا گیا، اور کوشش یہ کی گئی، شعوری طور پر کوشش کی گئی کہ لوگوں کو بے خبر رکھا جائے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بڑے حصے میں ملک کے ترقیاتی عمل چلتا ہی نہیں ہے، چلتا ہے تو وہ ٹھیکیداروں کی مرہون منت ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کرنا ہے اس کو ٹھیک، کس سے بات کرنی ہے۔ تو ایک پورا جو عمل ہے وہ ان لوگوں پر کام کرنے کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ جب تک ایک باشعور، باخبر اور متحرک شہری ہم اس ملک میں نہیں بنائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ترقیاتی عمل یا جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی ڈیمانڈ سائڈ کا۔ اب آ جائیں سپلائی سائڈ کا۔ دوسرا جو اس پروگرام کا حصہ ہے وہ سپلائی سائڈ کا ہے، اور وہ سپلائی سائڈ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو سرکاری افسر ہیں یا جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، کونسلر ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، یا چیئرمین ہیں، یونین کونسل کے ہیں، تحصیل کے ہیں، ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہیں، یا پھر منسٹرز ہیں، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے جو ذمہ دار ہیں ہمیں حقوق دینے کے۔
تو ان کو کیسے بتایا جائے کہ لوگوں کی بات کیسے سننی ہے؟ ان کو بھی تو ہمیں ٹرین کرنا ہے نا، ان کو بھی ہمیں سمجھانا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سو ہمارا کچھ کام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، جس میں ہم کونسلرز کی بھی ٹریننگ کریں گے، ہم جو چیئرمین ہیں یونین کونسل کے ان کی بھی تربیت کریں گے، اور ان کو ہم بتائیں گے کہ ایک گاؤں کے ترقیاتی عمل میں عورت کو کیسے شامل رکھنا ہے، یا عورت کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے اپنے علاقے کے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے۔ تو دونوں طرف ہمیں کام کرنا ہے، ان کی طرف۔ اور پھر اس میں ایک بڑا اہم جو قوت ہے وہ ہے جو سرکاری افسر ہیں، جو منتخب نہیں ہوتے لیکن وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھتے ہیں، اختیار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، ان کی بھی ہم ٹریننگ کریں گے، ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ یہ سارا ترقیاتی عمل نہیں چل سکتا جب تک وہ لوگوں کو شامل نہیں رکھیں گے۔ سو ہمیں دونوں طرف کام کرنا ہے، شہریوں کی طرف بھی کرنا ہے، منتخب لوگوں کی طرف بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو بھی ہمیں ٹرین کرنا ہے۔ اچھا، بنیادی بات یہ ہے دوستو کہ ہم یہ پروگرام پاکستان کے 40 اضلاع میں چلا رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر 25 ایسے اضلاع ہیں، یعنی 40 کے میں سے 25 جن پر ہماری زیادہ توجہ ہوگی، اور یہ 25 اضلاع ہم نے منتخب کیے ہیں چاروں صوبوں میں، بلکہ 5واں صوبہ ہم نے اس میں گلگت بلتستان کے بھی 2 ڈسٹرکٹ لیے ہیں، تاکہ پورے پاکستان کو ہم اس میں کور کریں۔ اور اس میں زیادہ جو ہماری کوشش ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ہم لیں کہ جس میں سیاسی عمل کمزور ہے، یا لوگ خاص طور پر لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں، ان پر ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں آپ جن اضلاع سے آئے ہیں وہ اضلاع اس میں خصوصی توجہ ہم رکھیں گے، تاکہ وہاں پر یہ عمل زیادہ بڑھے، اور آپ کی مدد سے ہم ان عورتوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ سو وہ 40 اضلاع میں پروگرام چلے گا، اور 25 اضلاع پر ہماری توجہ میں زیادہ ہوگی۔ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر ہم 5 ایسی یونین کونسلز لیں کہ جن کے اندر سے ہم لوگوں کو زیادہ شامل کریں، اور یہ جو 5 یونین کونسل ہوں گی، اس میں جو خواتین ایسی کارکنان ہوں گی، کوئی کونسلر رہی ہوں گی یا کونسلر بننا چاہتی ہوں گی، یا وہاں پر باشعور کچھ خواتین، خاص طور پر جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی ہم زیادہ ان پر توجہ دیں گے۔ اس میں ہم نے ایک بڑا کمپوننٹ جو رکھا ہے وہ ہے نوجوانوں کے اوپر، اور وجہ بھی یہ ہے کہ جب تک نوجوان جو کہ ہمارا مستقبل ہے ان کو یہ ساری باتوں کا نہیں پتہ ہوگا، اپنے حقوق کا ان کو نہیں، ان سے باخبر نہیں ہوں گے، یا ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ سارا عمل، جمہوریت کا عمل کیسے چلتا ہے، تو پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ تو ضروری ہے کہ ان کو اس کا حصہ بنایا جائے، اور ان کے ذریعے ہم کام۔ اس پورے پروگرام کا جو ایک بڑا حصہ ہے کہ 80% حصہ وہ خواتین کے لیے ہے، اور خواتین میں بھی جیسے میں نے کہا اقلیتی خواتین ہیں، مزدور کسان خواتین ہیں، یہ نوجوان لڑکیاں ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک حصہ ٹرانسجنڈر کے اوپر رکھا ہے، جو خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کی بات نہیں سنی جاتی، ان کو بھی ہم اس کا حصہ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح اقلیتی خواتین جو ہیں جو مختلف دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں ان کی بات بھی کم سنی جاتی ہے، ان کو بھی اس کا ہم حصہ رکھیں گے۔ سو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ پروگرام خصوصی توجہ کرے۔